السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہنوں بھائیوں، آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ اس وقت ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ قصہ خانی بازار پشاور میں خودکش حملہ ہوا۔ اس خودکش حملے میں سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں۔ قصہ خانی بازار میں جامعہ مسجد کے اوپر یہ حملہ ہوا۔ پہلے لوگوں نے امام بارگاہ کا مشہور کر دیا، لیکن یہ 8 گھنٹے قبل اپڈیٹ ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی خبر آئی ہے کہ یہ شیعہ مسلک کی جامعہ مسجد تھی۔ نماز جمعہ کے دوران ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ہلاک شدگان میں بچے بھی ہیں، بہت سارے بچے ہیں۔ 100 کے قریب اندازہ ہے، اور ہنڈریڈز، تقریباً 150-200 لوگ زخمی ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں، 10 سال سے کم عمر کے 7-8 بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے رتبوں پر فائز فرمائے۔ بہت دکھ ہوا، جمعہ کے اجتماع پر حملہ ہوا۔ یہ پتہ نہیں لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نہیں کہ اہل تشیع کے ہاں تمام اہل تشیع جمعہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یہ بڑے خاص نیک لوگ ہوتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں، کیا کیا؟ کون تھا وہ ظالم جس نے یہ کام کیا؟ دیکھیں نا، خودکش حملہ آور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے، کوئی باہر کا آدمی تھا؟ ہاں، بیرونی سازش ہو سکتی ہے، لیکن کرنے والا تو کلمہ گو ہے نا۔ جو پھٹا ہے، جس نے اپنے آپ کو باندھ کے اڑایا ہے، جو پٹاخہ چلایا ہے خبیث نے، مردود نے، لعنت کمائی، یہ کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ قرآن پاک میں قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کے اندر، سورۃ نساء 5واں سپارہ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے کسی مومن کلمہ گو کی جان لے لی، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ 5 چیزیں ہیں، خالی جہنم نہیں، ہمیشہ کی جہنم خلود کے ساتھ۔ اتنی سخت سزا قتل ناحق پر، کم از کم یار ان بچوں کا ہی سوچ لو۔ اگر ان میں سے ایک بچہ بھی مومن ہوا، مجھے پتہ ہے یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک بڑی خطرناک تکفیری آئیڈیالوجی ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے، وہی سوچ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اٹھے، اور امت کا اجماع ہے، تمام مسلک اس پر متفق ہیں، اہل سنت، اہل تشیع کے تمام گروہ، صوفی بھی، غیر صوفی بھی، سب متفق ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم امام برحق تھے۔ اس جنگ میں، پہلی جنگوں میں بھی وہ برحق ہیں، مگر یہاں پر انہوں نے اس فتنے کی بےخونی کی، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، ایک کم از کم اس وقت کے لیے، اور ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا کہ یہ فتنہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تکفیری سوچ وہ سوچ ہے جو ہمیں اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ آپ جتنے مرضی علاقے اور سلطنتیں بنا لیں، فتوحات کر لیں، جب اندر یہ کینسر رہے گا، یہ کینسر کا علاج نہ ہوا تو یہ نسلیں تباہ کر دے گا، قومیں تباہ کر دے گا، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، اور دشمن اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ مجھے پتہ ہے یہ تکفیری سوچ والے وہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں، تو ان کو مارو، ثواب ملے گا، آپ جنت میں جاؤ گے۔ یہ ہے وہ تکفیری سوچ۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ معصوم بچے کیا کافر تھے؟ اگر تم نے ان بے گناہوں کو کافر سمجھا، ان معصوم بچوں کو کیا سمجھو گے؟ اس ایک ساتھ نہیں، ایک بچے کا بھی جو خون ہے نا، اس کا تم حساب دے پاؤ گے؟ جس نے اس کو بھیجا تھا بمبار کو، وہ۔ ہاں، یہاں آؤٹ سائڈ ایلیمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں، لیکن یہ توجہ سے یہ سنیں کہ قتل جو ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ قتل بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ میں نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے، آئیے میں قرآن سے آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک اور حدیث بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس مسئلے کا آپ کو حل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امید آپ یہاں تک 4 منٹ تک جو رہ گیا ہے، مجھے امید ہے وہ باقی بھی بات سن لے گا۔ یقین مانے بہت دکھی ہوں میں، میرے اگر چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آ جائے تو وہ میری شخصیت کا حصہ ہے، اس کو پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی دکھی نہیں ہوں، بہت دکھ ہوا ہے۔ میرے گھر کے لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں رات کے 2-3 بجے، اور یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ کیا ہے۔
میں نے گھر والوں سے بھی کنفرم کیا کہ بھئی یہ بتاؤ قصہ خانی میں ہوا ہے، مسجد میں ہوا ہے، امام بارگاہ میں اہل تشیع کی مسجد ہے، وہاں پہ اہل تسنن بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا۔ بہرحال دوسری آیت قرآن پاک میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ ایسے بتائے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور اس کا عذاب ڈبل دگنا چگنا ہوتا رہے گا، اور اس کو ذلت بھی ملتی رہے گی۔ 3 گناہ ہیں، شرک ہے، قتل ہے بے گناہ، اور زنا ہے۔ زنا، جی ہاں زنا، بدکاری، فحاشی، 3 یہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ جس نے یہ کیا وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ اس نے اپنے اوپر ڈال لیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 یہ گناہ ہیں جو مومن کبھی نہیں کرے گا، لیکن جو کرے گا نا وہ پھر بہت بڑا گناہ کما چکا ہے، ایسا گناہ جو اس کو یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس عذاب میں وہ ہمیشگی میں رہے گا اور ذلت رسوائی ملتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جلدی سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ قیامت کے دن انسانوں کے معاملات میں جو سب سے پہلا کیس نپٹا جائے گا نا، اس عدالت میں، ہر عدالت میں کیسز ہوتے ہیں نا، وہاں کی جو عدالت ہے جہاں سب سے بڑے فیصلے، سپریم کورٹ ہے جو اصل سپریم کورٹ ہے جہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی مائی کا لال، وہاں پہ قتل کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے۔ سوچئے آپ ذرا، قتل کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اب میں کیا اس کا ہم کریں؟ افسوس ہی افسوس ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بھائیوں کا خون اللہ تعالیٰ رائگاں نہ جانے دے، اس قربانیوں، ان کی شہادتوں کی طرح ان کو قبول کرے، ان کو شہیدوں میں شامل کرے۔ وہ اللہ کے گھر میں شہید ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ یار وہ گرو گرنتھ پڑھ رہے تھے، وہ کیا آپ تو کافر کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کر سکتے؟ قرآن نے تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ قرآن نے اتنا احترام سکھایا ہمیں عبادت گاہوں کا۔ آئیے ایک اور آیت میں آپ کو قرآن کی بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دفع اللہ الناس، یعنی دفاع، لوگوں کو یہ جو ہے نا پرمیشن نہ دی ہوتی، ایک دوسرے پروٹیکشن کی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی، یا اس طرح کے رائٹس نہ دیے ہوتے، یعنی لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی نہ دی جاتی، تو بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد۔ آخر میں اللہ نے مسجد بتائی کہ اگر یہ نہ ہوتا، قوانین نہ ہوتے، لوگوں کے پاس اختیارات نہ ہوتے، اللہ یہ پرمیشن نہ دیتا ڈیفینڈ کرنے کی خود کو، تو تباہ ہو جاتے تمام ٹیمپلز، گرجے، صوامع، عبادت گاہیں۔ آخر میں اللہ نے مسجد کہا۔ اتنا احترام اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ تو کافروں کی عبادت گاہوں کا حال ہے، تو یہ کلمہ گو ہیں، اہل تشیع ہیں، ظالموں، قاتلوں۔ اگر تم ان کو کافر بھی سمجھتے ہو تو پھر بھی ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، ان کو حفاظت کا درجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حق دیا ہے۔ کدھر کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور یہ تو وہ تھے اہل تشیع جو جمعہ پڑھنے والے ہیں، یہ عبادت گزار نیکوکار ہیں اہل تشیع کے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے اہل تشیع جمعہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے، امامت کا اعلان کریں گے، خلافت جو ان کے مطابق امامت کے ساتھ قائم ہوگی، پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک نظریہ ہے، میں اس کے اوپر کرٹیسائز بھی نہیں کر رہا، نہ اپنی رائے دے رہا ہوں، میں صرف آپ کو موقف بتا رہا ہوں۔ اور جو پڑھتے، سبحان اللہ یار، مطلب نفل کے طور پر پڑھتے ہیں یا جو بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، یار وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی بات ہی کریں گے نا وہاں پہ۔ کیا کرتے ہو؟ نماز میں تو فاتحہ پڑھیں گے نا، قرآن ہی پڑھیں گے نا۔ کیوں نہیں سوچا ہمارے لوگوں نے؟ 5واں پوائنٹ، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے ختم کروں گا، اور سلوشن چھوٹا سا ایک بتاؤں گا، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح حدیث ہے، سنن نسائی اور بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ بالکل ایسے ہی متن ہے انشاءاللہ تعالی، صحیح حدیث ہے۔ پوری دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ہلکی ہے، کم ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں۔ یعنی مسلمان کا خون اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے، دنیا میں کعبہ بھی آتا ہے، مکہ، مدینہ، القدس شریف، سب کچھ آتا ہے، زوال دنیا، پوری دنیا منہدم ہو جائے، اللہ کو وہ ہلکی ہے۔ مسلمان کا خون اس سے بھی بھاری ہے۔ اللہ اکبر!
بھائیو نہ قتل کرو، نہ جانے لو ایسے بلا وجہ. اللہ میرے آپ کے ہاتھ ان ایسے خون بہانے سے محفوظ رکھے. کسی بھی بے گناہ کا خون نہ بہے ہمارے ہاتھوں. یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، اور اس ظلم کے ہم شدید خلاف ہیں. اب میں سلوشن تھوڑا سا اگر بتا دوں، سلوشن یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بہت وقت گزارا ہے دینی حلقوں میں نے پرتشدد سوچ کے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہوتے یہ تھوڑے سے ہی ہیں، ہر حلقے میں پائے جاتے ہیں. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہاں نہیں ہے، سب گروہوں میں پائے جاتے ہیں. حتیٰ کہ صوفیاء کے اندر بھی بعض سو کالڈ فیک کہہ لیں، اصل صوفی تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. صوفی تو ملنگ بندے کو کہتے ہیں جو کہتا ہے فنا فی اللہ ہو جا. وہ صوفیاء میں بھی ایسے متشدد لوگ پائے جاتے ہیں. سو کالڈ صوفی کہنا چاہیے. اسی طرح سو کالڈ ان ایوری سیکٹ، ایوری مسلک، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، لوگ ہوتے ہیں. اس سوچ کو ختم کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے جو آسان حل ہے. حکومتیں تو اپنا کام کریں گی، پکڑیں گی سورس کون ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کسی امام کو خریدا ہو، یہاں آؤٹ سائڈ فنڈنگ بھی آ گئی نا، وہ سورس دیکھیں کہ وہ کون ہے، کون سا وہ امام ہے جو قتل اور اس قسم کے فتوے دے رہا ہے، اس کا ڈھونڈیں وہ اس کے پیچھے کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں بولتی، مجھ میں میرا یار بولتا، اس کا یار کون ہے، وہ کس کے لیے خدمت کر رہا ہے، کس کی فنڈنگ پہ چل رہا ہے. دیکھیں اگر ویمنز مارچ والوں کو فنڈنگ ہو سکتی ہے باہر سے تو پھر ان کو کیوں نہیں ہوتی ہے. اب تو آپ کی ایجنسیاں جانتی ہیں یہ بات. یہ پکڑیں، یہ بڑا سلوشن ہے. لوکل لیول پبلک کیا کرے؟ پبلک ایک کام کرے، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیں. بہت آسان سلوشن ہے. اور مسجد کے اوپر سے بینر ہٹا دیں کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد، بینر ہی ہٹا دیں. بھائی مسلمان کی مسجد ہے، مسجد اسلام ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ قادیانی یا لاہوری جو ہیں وہ مسجد کو مسجد نہیں بول سکتے. باقی ہر بندے کو مسجد کو مسجد کہنے کا حق ہے. آپ ان کی کسی کی بھی دیکھیں مسجد، مسجد ہے، اللہ اکبر ہے، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، مسجد ہونی چاہیے. قادیانی اور احمدیوں کی عبادت گاہیں ہمارے نزدیک عبادت خانے ہیں، مساجد نہیں ہیں. مسجدوں کی میں بات کر رہا ہوں. تمام پاکستان کی جو مساجد ہیں ان کے اوپر اللہ کا واسطہ ہے، عوام سے درخواست ہے. کمیٹیاں تو عوام ہی چلاتی ہیں نا، میں جانتا ہوں مولوی حضرات نہیں کمیٹیاں چلاتے. عوام کہیں کہ یار اس مسجد کے باہر ہم نے نہیں لکھنا کہ یہ مسجد بریلوی کی ہے، دیوبندی کی ہے، اہل حدیث کی ہے، شیعہ کی ہے. یہ کر کے دیکھ لیں. جو دہشت گرد ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے شیعہ سنی آگ لگانی تو شیعہ کی مسجد پہ حملہ کرے گا. اب وہ بینرز ہی نہیں مل رہے، سلوگنز ہی نہیں مل رہے. اس پر میری نہیں مانتے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی مان لیں. ان کی خود ویڈیو لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، بیٹھے ہوئے امریکہ آئے ہوئے تھے. کہتے یار پاکستان میں دیکھتا ہوں کتنا فرقہ واریت پھیلی اس چیز سے کہ جو آپ نے اپنے اپنے سلوگن اور جھنڈے خاص بنا لیے ہیں. پتہ چل جاتا ہے فلانے کی. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، واقعی یہاں کسی کو نہیں پتہ ہوتا. یہاں تو قادیانی مسلح پہ ایک بندہ جا کے نماز پڑھا ہے عرب، اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے قادیانی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ تو جب انہوں نے چائے پلائی مجھے اور بسکٹ کھلائے اور ساتھ خلیفہ صاحب کی تبلیغ کی نا جو مسیح موعود ہے، تو کہتا یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں کی اس پازیٹیو چیز کو لیں. یہاں پہ ویسے کوئی روکتا نہیں ہے، آپ بریلوی دیوبندی بھی لکھنا لکھ لیں. یہاں بھی آزادی ہے، لیکن یہاں الحمدللہ لوگوں کو اتنی تمیز ہے، کمیٹیوں کو، مساجد کی شوراؤں کو، کہ وہ نہیں اتنا برین واش ہوئے ابھی تک. کم از کم میں اکثریت کے بارے میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں یہ کریں، بینر ہٹا دیں، آدھی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلیں پھر نماز ہی پڑھ لیں ایک دوسرے کی مسجد میں. یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ہاں افسوس کرنے ہی چلے جائیں، افسوس کرنے ہی چلے جائیں. کم از کم یہ تو کریں، جنازے ہی پڑھ لیں مل جل کے. اس سے بھی کافی دلوں کو ٹھنڈک سکون پہنچے گا. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اس قسم کی سوچ کا مالک کوئی بھی ہو، آپ کا اپنا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس کو روکیں، اس کا علاج کریں. اور میں آپ کو یہ صاف بات بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف دینی علماء کی حد کا نہیں ہے. میں اس کا عینی گواہ ہوں. موقع نہیں ہے، کبھی موقع ملا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کافی سال پہلے جب پاکستان گیا، میں نے کسی کے گھر میں فجر کے بعد وہاں کے لوکل امام نے درس دیا، وہاں میں نے درس دیا، سوال و جواب کا سیشن ہوا. پڑھے لکھے لوگ اس میں، بڑے بڑے بیوروکریٹک لوگ تھے، سیاستدان لیول کے کچھ، مطلب میں اب زیادہ نہیں بول سکتا، ایسے کافی پڑھی لکھی گیدرنگ تھی. اور اس ایجوکیٹڈ گیدرنگ میں جو میزبان صاحب تھے وہ اتنی پرتشدد باتیں کر رہے تھے کہ امام صاحب کا سر جھکا ہوا تھا. میں نے جب اس کا رد کیا اور میں نے پوچھا تو امام صاحب بھی مان گئے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جو
باہر سے آیا بندہ یعنی میں حیران ہو گیا کہ یار یہاں تو تشدد اتنا پھیلا ہوا کہ ایک داڑھی منڈے جو ہیں وہ تشدد سے بھرے ہوئے ہیں، اور امام بھی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ تنخواہ دار ہے ان کا، اس کی تنخواہ ہی ان کے چندے سے آتی ہے، وہ بیچارہ کیا بولے گا، مجبور ہے وہ کہ اس کو نکال پھینکیں گے، کمیٹیاں ان کے قبضے میں۔ تو یہ جو تکفیری سوچ ہے یہ سرایت کر چکی ہے پبلک مائنڈ سیٹ کے اندر۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے اس کو بدلیے، ورنہ میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کروں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، غالباً انہی کا شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں، مسجدوں کے بینرز، مسجدوں کے اندر اکٹھی نمازیں، اکٹھے جنازے، مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی میں شامل ہونا، اور آخر میں اس سوچ کا تدارک کرنا تمام حلقوں کے اندر۔ صرف مذہبی کو ٹارگٹ نہ کریں، یہ پرابلم بہت دور تک جا چکا ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھیں آپ اور ان کی اصلاح کریں، ان کی سب سے پہلے اصلاح کریں۔ پہلا کام وہی کریں جو حضرت علی نے ابن عباس کو بھیجا تھا، عبداللہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم قرآن کے قاری ہو، ان کو قائل کرو۔ ہزاروں کو وہ لے آئے تھے، توبہ کروا لی تھی۔ ایسا کریں، یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، اور ان کا کام آدھا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورا ہی ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ کوشش کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کی توفیق دے، ہمارے بہن بھائی جو فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو سوگواران ہیں، پیچھے فیملیز رہ گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی کرے، ان کی خاص حفاظت فرمائے، ان کو فتنوں سے محفوظ رکھے، ان کی اللہ تعالیٰ سرپرستی کرے، اللہ ان کا سرپرست ہو جائے۔ میں رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ کم و بیش حدیث میں جو رسول اللہ نے سکھائی ہے دعائے تعزیت، وہ پڑھ کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں پروگرام۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، مگر امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ میرا پیغام اللہ کے لیے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ اس بات کو سنیں اور کوشش کریں کہ ان جو میں نے پروپوزلز دیے ان پہ عمل کریں تاکہ ایسے حادثات سے ہم بچ جائیں انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہم اغفر اخوۃ المسلمین، اللہم اغفر اخوۃ المسلمین، اللہم ارفع درجتہم واجعلہم فی المہدیین واخلف من فی عقبہم واغفر لہم وافسح قبورهم ونور لهم فيه وبارك لهم ولنا يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔